کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں اور لوگوں کو عام دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ اب اس اعلانیہ دعوت کے ساتھ ہی قریش کی طرف سے بھی اب جو ہے مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ان کا یہ تھا کہ کس طرح سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا جائے، آپ سے متفق کرنے کے لیے، آپ سے لوگوں کو روکنے کے لیے کیا ہتھیار استعمال کیا جائے۔ اس میں ان کا یہ تھا کہ جو بھی مکہ میں آتا ہے ان کو آپ کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جادوگر ہے، اور اس طرح کے الفاظ کہہ کر تاکہ لوگوں کو آپ سے دور کیا جائے۔ لیکن یہ وہ چیزیں تھی کہ جو انہی کافروں ہی کے نقصان کا ذریعہ بنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسے مزید پھیلی۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 40 میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے مقابلے کی مختلف تدبیریں، مقابلہ بازی شروع ہوتی ہے، اس میں کافروں نے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ کبھی آپ کا ہنسی مذاق اڑانا، آپ کو حقیر بنانا، آپ کی تحقیر کرنا، آپ کا مذاق اڑانا، یعنی آپ سب کو دیکھ کر کہتے ہیں احد الذی کو آلہتکم، کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھتے تو کہتے ہیں اولئک من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہمارے درمیان سے چن لیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اللہ ماتا ہے کہ یہ مجرم جو ہے ایمان والوں کے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر جو ہے ان کو یعنی گرانا، ان کو ڈیگریڈ کرنا، اور ان کو جو ہے تاکہ ان کے احساس دلانا کہ تم بڑا غلط کام کر رہے ہو، اور کسی کا مذاق اڑا کر کسی چیز پر اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو اس کام سے روکنا۔ تو ایک تو یہ انداز اختیار کیا۔ اسی طرح لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا، جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ کہ جو مکہ میں آتے ہیں ان کو آپ سے یعنی کہ آپ کی بات سننے سے روکتے، بلکہ آپ جب قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو آپ کی تلاوت سننے سے روکتے۔ اس روکنے کے بھی مختلف انداز ہوتے۔ کبھی تو کہتے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ کوئی قرآن کو نہ سنے اور نہ قرآن سے کوئی ہدایت اس کو حاصل ہو، کیونکہ یہ چونکہ عرب لوگ تھے جن کی بات ہو رہی سبھی عرب تھے، جو قرآن سنتے تو قرآن کو سمجھتے تھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کا ان کے اوپر اثر ہوتا، اس لیے ان کا پروپیگنڈا تھا، ان کی کوشش تھی کہ قرآن کو سنے ہی نہ، یا تو ویسے ہی لوگوں کو سختی سے روکتے، ڈنڈے کے دور سے روکتے، یا پھر کیا ہے کہ اگر کہیں قرآن پڑھا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوتے وہاں پر شور مچاتے تاکہ قرآن کو نہ سنے اور نہ اس سے کوئی اس کو ہدایت حاصل ہو۔ اسی طرح کافروں کا ایک بدماش تھا نضر بن حارث، اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، آپ کی قرآن کی دعوت سے روکنے کے لیے کیا کیا، لونیاں لایا، لونیاں خرید کے لایا، وہ لونیاں جو گانے بجانے والی اس طرح کے کام کرنے والی تھی۔ تو وہ لوگوں کو جو ہے ان لونیوں کی طرف لاتا، ان کی لونیوں، کسی کو لونی دے دی تاکہ اس کے پاس جا کے گانے وانے بجائے، اور تاکہ اس طرح کی چیزیں سن کر لوگ قرآن سے دور ہو جائے۔ آج ہم گانے، میوزک، فلمیں، ڈرامے، یہ ساری کافروں کی سازشیں جو دیکھتے ہیں آج کی بہت پرانی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو قرآن سے روکا جائے، اور طبی طور پر کہ جس دل کے اندر گانے میوزک بیٹھے ہوتے ہیں قرآن وہاں نہیں آتا، نہ قرآن سننے کو ان کو کوئی توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح کافروں کے پروپیگنڈے جو تھے آپ کے خلاف، آپ کی دعوت سے روکنے کے لیے مقابلہ بازی میں، وہ یہ بھی کہ آپ کی دعوت کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنے، شکوک و شبہات پیدا کرنے، آپ کی ذات کے بارے میں یہ ہمارے جیسا انسان بشر کیا یہ نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نبی بنانے، رسول بنانے کے لیے اپنے ایک عام انسان کو چننا تھا۔ آپ کی ذات کے بارے میں شک و شبہات، آپ کی دعوت کے بارے میں شک و شبہات کہ جب بھی ہم مر کے مٹی بنے ہوں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی بن جائے گی، پھر ہم زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ ان ھذا لرجع بعید، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کی دعوت کے بارے میں شک و شبہات، آپ کے قرآن کے بارے میں شک و شبہات، لائے وہ قرآن اس کے بارے میں شک و شبہات کہ پتہ نہیں کہاں سے لے آتا ہے، کہیں سے کسی کہانیاں سن لی، کیونکہ قرآن کا بہت سا حصہ جو ہے اس آپ کا قوموں کے واقعات ہیں، سمجھے نا؟ تو کیا کہتے ہیں کہ کہیں سے کسی کہانی سن کر آ کر آپ ان کو سنا دیتا ہے، اور اس طرح کی طرح کی وہ یعنی کہ ایسی شبہات پیدا کرنا کہ جس سے لوگوں کو دین سے، قرآن سے، آپ کی ذات سے پھیرنا، اور یہ ہمیشہ جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ آج بھی دین کے دشمن یہ کرتے ہیں کہ بعض منافق، دین کا نام لینے والے، دین کے دعوے دار، ان کا کام یہی ہے یہ حدیث دیکھو اس میں کیا ہے، یہ حدیث کیسے قبول ہو سکتی ہے، اس کو عقل نہیں مانتی۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو حقائق سے، ایمانیات سے ان چیزوں دور کرنا ان کا یہ بھی انداز رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے القاب دینے، کبھی پاگل ہے، کبھی مجنون ہے، کبھی شاعر ہے، کبھی جادوگر ہے، کبھی اس پر جادو چلا ہوا ہے، طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو آپ سے متنفر کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح چوتھی چیز بحث اور کٹ ہوتی، کیا مطلب کہ ایسی باتیں اٹھانا کہ اگر واقعی ہی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کوئی سلسلہ ہے تو ہمارے باوجود میں سے کسی کو زندہ کر کے لاؤ کہ واقعی ہم کو بتائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ ان کی کٹ ہوتی کہ اگر واقعی ہی حقیقت ہے تو واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی سلسلہ ہے تو جو لوگ مر چکے ہیں ہمارے باوجود میں سے ان میں سے کسی کو زندہ کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمیں بتائے کہ واقعی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر کا کہنا ہے اموت ثم بعث ثم حشر حدیث خرافۃ یا ام عمرو، کیا کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ پھر زندہ ہوں گے، کیا وہاں پر کوئی حشر نشر ہوگا، یہ ساری ایسی فالتو باتیں اس انداز سے، اس طرح کی کٹوتیاں کر کے لوگوں کو جو ہے وہ آخرت سے، دین سے متنفر کرنا۔ اسی طرح یہ بھی کہنا اگر کوئی آخرت ہوگی بھی، وہاں پر کوئی جنت ہوگی بھی تو وہ ہمارے لیے ہے، ان کے لیے ابو جہل کافروں کے سردار کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہوگی، کس لیے؟ کیونکہ اگر اللہ نے ہم کو دنیا میں سرداریاں دی ہیں، مال دیا ہے، تو اگر کوئی آخرت ہوگی تو وہ ہمارے لیے ہوگا۔ اگر تمہارے لیے ہونا ہوتا تو تم کو اللہ تعالیٰ دنیا مال دولت دیتا، اس طرح کی باتیں کر کے۔ تو ایسے ہی مرنے کے بعد جس طرح بتایا کہ دربار کیسے کھڑے ہوں گے، اللہ نے اس کا جواب دیا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کہ تو آسمان کو دیکھو، جتنے بڑے آسمان کو بنا دیا تم کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ایک کافر عاصم بن وائل اس کا نام ہے، گلی سڑی ہڈی اٹھا کے لایا،
ہڈی کو آپ کے سامنے بکھیرتا ہے، ریزہ ریزہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کہتے ہو کہ اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا کہ تمہارے سامنے ہڈی ریزہ ریزہ ہو رہی؟ تو ان کی اس طرح کی کٹ ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ تجھے مارے گا، مار کر تجھے اٹھائے گا اور پھر تمہیں جہنم میں ڈالے گا؟ جس طرح اس نے اعتراض کیا تھا ویسے آپ نے اس کو جواب دیا. سورہ یاسین کے آخر میں آپ پڑھتے ہو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کہاں سے پیدا ہوا ہے اور آج ہمیں مثالیں دیتا ہے ہڈیوں کو بکھیر کر. یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جس نے ہڈیوں کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا. تو خیر اس طرح کی ان کی طرح کی جو ہے وہ کٹ ہوتی ہیں آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی دعوت کے حوالے سے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ آپ کے مخالفین، آپ کے دشمن جن کو ہم کافر کہتے ہیں اور تھے بھی کافر ہی، کیا یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ پر ان کا ایمان نہیں تھا؟ ہاں، قرآن ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق، مالک، رازق اور مدبر ہونے میں اللہ کو مانتے تھے. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جو تمہاری آنکھوں کانوں کی ان قوتوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو بارشیں برساتا ہے؟ کون ہے جو روزیاں نباتات اگاتا ہے؟ اور کون ہے کہ جو بلکہ تم کو کسی مشکلات میں بچاتا ہے؟ من یجیر ولا یجار علیہ. قرآن کریم میں 10 طرح کے سوالات ہیں. ان کافروں سے یہ سوال کرو تو کافر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آگے سے جواب دیں گے سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے، سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے. تو پھر اس کے باوجود کافر کیوں ہیں؟ اس کے باوجود مشرک کیوں ہیں؟ ہاں، اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے، سمجھتے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سارا کچھ ہے، بلکہ کبھی کسی مشکل وقت میں دعائیں بھی اللہ سے کرتے. ہم آسانی کے حالات میں اپنے بتوں کو، اپنے بڑے چھوٹوں کو پوجتے تھے، ان سے مانگتے تھے، لیکن کبھی مشکل پڑتی تو صرف اللہ ہی سے مانگتے. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود مشرک کیوں ہے؟ ہاں، کیونکہ اللہ کی اس عبادت کے اندر اور کچھ نہیں کر رہے تھے. اللہ سے بھی دعا کر لی، اوروں سے بھی کر لی. قربانی عید کے موقع پر، حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی ریزا کر دی، اور کبھی اپنے بڑوں چھوٹوں، اپنے مردوں زندوں کے لیے بھی وہ نظر نیاز چڑھا دی. اسی طرح سے ان کے معاملات. تو یہ تھا اصل ان کا جرم کہ وہ اللہ کو یعنی کہ مانتے نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی باتیں بھی کرتے تھے طرح طرح کی، لیکن وہ عبادتیں کہ جس کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا. تو یہ تھا کافروں کا آپ کے ساتھ مقابلہ بازی کے مختلف طرح کے معاملات. اس میں یہ بھی ایک آتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے کچھ عرصہ تک تو ان کی یہ چلتی رہی، یہ طریقہ کار. آخر میں انہوں نے ایک اور پیترا بدلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی آفریں کرنا شروع کر دی کہ ٹھیک ہے ہم بھی مکہ میں رہتے ہیں، آپ بھی مکہ میں ہو، ہم آپ کی دشمنی نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ آپ ہماری باتیں مان لو، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیتے ہیں. کیا ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو، ایک سال ہم آپ کے رب کی پوجا کر لیں گے. اچھا یہ بھی نہیں مانتے تو تب وہ یہ کرو اور آپ نے دعوت دینے دو، لیکن ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، یہ نہ کرو کہ کچھ نہیں کرتے. یہ باتیں ناقابل گوارا ہے. ہمارے آبا اجداد کے بارے میں نہ کہو کہ گمراہ تھے، یہ تو پوری تاریخ کو مٹا دینا. اس طرح کی چیزیں ایسی ان کی طرف آپ کو پیشکشی کی گئی کہ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ کسی طرح سے کمپرومائز نہیں. عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، تو یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں. یہاں پر دو ٹوک طور پر کہ کافروں میں نہیں مانتا، نہیں پوچھتا ان کو جن کی تم پوجا کر، لا اعبد ما تعبدون. تو یہ ہے طرح طرح کی ان کی اسلام کو، آپ کی دعوت کو روکنے کی وہ سازشیں اور طرح طرح کے قید کرنے. اس کے بعد ہم آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ جس کے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو تعریف اور اذیت دینے کا آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ علیہ وسلم.